تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سال دوم زبان دوم اردو برائے نصاب معیار ادب اردو ماڈل پیپر حصہ دوم ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اردو لیکچرر ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی ایم اے ایم گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکشن نمبر 4 مندرجہ ذیل سے کسی دو سوالات کے جواب 10 سطروں میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 رابندر ناتھ ٹیگور پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے رابندر ناتھ ٹیگور 7 مئی 1861 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہرشی دیپندر ناتھ ٹیگور تھا اور ماں کا نام شاردا دیوی تھا۔ ٹیگور کے بچپن میں سب ربی کے نام سے پکارتے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد نے تربیت دی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے جہاں سے انہوں نے ایک مضمون ہندوستانیوں پر انگریزوں کے مظالم مضمون لکھا۔ انہوں نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ ان کی ایک ترجمہ کردہ مجموعہ نظم گیتانجلی پر انہیں نوبل انعام دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کہانیاں، گیت، مضامین، ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ 17 اگست 1941 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ کابلی والا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، لکھیے۔ جواب ہے کابلی والا کا اصل نام رحمت تھا۔ وہ افغانستان سے کلکتہ سوکھے میوے کا کاروبار کرنے آیا تھا۔ یہاں اس کی ملاقات منی سے ہوتی ہے۔ وہ منی میں اپنی بیٹی کی پرچھائیاں دیکھتا تھا اور روزانہ اس سے ملنے جاتا تھا۔ منی کو سوکھے میوے کھلاتا تھا اور اس کی باتوں کو سن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ منی کے والد کو بھی کابلی والے سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کابلی والا سے بیرونی ممالک کے قصے سنا کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی کلکتہ سے باہر نہیں گئے تھے۔ کابلی والا اور منی ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں بات کرتے تھے۔ کابلی والا منی سے پوچھتا تھا کہ منی بابا تم سسرال نہیں جائے گا؟ تو منی بھی وہی سوال دہراتی تھی۔ لیکن ایک دفعہ کابلی والا کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ کہانی سونے کی اینٹ کا مختصر خلاصہ لکھیے۔ جواب ہے سونے کی اینٹ کہانی میں بھی عاطف شاہ نے حیدرآباد کے ایک شاہی گھرانے کا قصہ بیان کیا ہے جس میں جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی عنبیہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لڑکی کے والد یعنی خالو جان کئی رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کچھ تجربے کر کے سونے کی اینٹ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سونا بنانے کے چکر میں خاندان کی پوری دولت لٹا دیتے ہیں اور صرف نام کے رئیس زادہ رہ جاتے ہیں۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کی لیبارٹری میں ایک تجربہ کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہے۔
مگر صرف سونے کا پانی نکلتا ہے۔ وہ بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں کہ صرف ایک آنچ کی کسر باقی ہے۔ خالہ جان اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے ان کی بیٹی کی شادی کہیں طے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کی طبیعت بگڑنے لگتی تھی۔ اپنا غصہ وہ خالو جان پر نکالتی ہیں، لیکن خالو جان پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ خالہ جان کی بیٹی اپنی ماں کو دلاسا دیتی ہے، لیکن ایک دن خالہ جان اس دنیا سے گزر جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی خالو جان کئی رشتے ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن صبح وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بھی اس دنیا سے اس دنیا میں چلی گئی ہے۔ اپنی بیٹی کے مردہ جسم کو پکڑ کر خالو جان کہتے ہیں کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، اب تو صرف ایک آنچ کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ افسانہ نگار عاطف شاہ کے حالات زندگی بیان کیجیے۔ جواب ہے، عاطف شاہ کا اصل نام شبیر محمد شاہ تھا۔ 7 نومبر 1923 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالحکیم شاہ تھا۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اردو لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ وہ ایک افسانہ نگار، انشائیہ نگار اور مضمون نگار کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ ان کی لکھی ہوئی اہم کہانیوں میں فٹ پاتھ کی شہزادی، ایک وقت کا کھانا، اندھیری، مائی ڈیئر شکنتلا، راستے کی کہانیاں اور 2 منٹ خاموشی ہیں۔ مزاحیہ مضامین میں تکیہ، گرگٹ، لمبی دوڑ، ہماری گلیاں، رضیہ اور رادھا ناچ رہی ہے شامل ہیں۔ ان کا انتقال 20 مئی 1999 میں ہوا۔ سوال نمبر 5، خالہ جان کے کردار پر ایک نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے، خالہ جان اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان تھیں۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی جھوٹی مسکراہٹ کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ وہ روزانہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی ہیں کہ ایک عرصے سے ان کی بیٹی کی شادی کہیں طے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ان کی طبیعت بگڑنے لگتی تھی۔ اپنا غصہ وہ خالو جان پر نکالتی تھیں، لیکن خالو جان پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ خالہ جان کی بیٹی اپنی ماں کو دلاسا دیتی رہی، لیکن ایک دن خالہ جان اس دنیا سے گزر جاتی ہیں۔ ایک ماں اپنے دل میں بیٹی کی شادی کی خواہش لیے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ کابلی والا روزانہ منی سے ملاقات کے لیے کیوں آتا تھا؟ اس کا جواب ہے، کابلی والا جیل سے چھوٹنے کے بعد منی سے ملنے اس کے گھر آتا ہے، لیکن اس دن منی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے۔
मुन्नी के वालिद काबली वाला को घर में देखकर हैरान हो जाते हैं और इसे वापस जाने के लिए कहते हैं। काबली वाला मुन्नी से मिलने की ख्वाहिश करता है। मुन्नी के वालिद इसे इजाज़त नहीं देते। वो मुन्नी के लिए लाए हुए सूखे मेवे मुन्नी के वालिद को देता है। मुन्नी के वालिद जब इसे पैसे देते हैं तो वो लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुन्नी की तरह इसकी भी एक बेटी है। वो जेब से एक पुराना कागज़ निकालता है जिस पर एक छोटी सी लड़की के हाथ का निशान होता है। काबली वाला कहता है कि वो मुन्नी में अपनी बेटी को देखता है, इसलिए इसको मुन्नी से बेहद लगाव हो गया था। मुन्नी के वालिद काबली वाला को मुन्नी से मिलने की इजाज़त देते हैं। सेक्शन नंबर 5, मिंदजे झेल में से किसी दो अशार की मतन के हवाले से तशरीह कीजिए। शेर अर्ज़ है। ज़माने के क्या क्या सितम देखते हैं, ज़माने के क्या क्या सितम देखते हैं, हमें जानते हैं जो हम देखते हैं, हमें जानते हैं जो हम देखते हैं। इसका हवाला है। ये शेर दाग दहलवी की गज़ल से लिया गया है। इसकी तशरीह है। दाग दहलवी इस शेर में कहते हैं कि ज़माने ने हम पर कई जुल्म सितम किए हैं। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तानियों पर कई जुल्म ढाए गए। ये वही लोग बेहतर जानते हैं जिन्होंने बुरे हालात का सामना किया है। एक और शेर समाप्त कीजिए। तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तमाशाए दैरो हरम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं, तुझे हर बहाने से हम देखते हैं। इसका हवाला है। ये शेर दाग दहलवी की गज़ल से लिया गया है। इसका हवाला है। ये शेर दाग दहलवी की गज़ल से लिया गया है। इसकी तशरीह है। दाग दहलवी इस शेर में कहते हैं कि लोग अल्लाह को मंदिर और मस्जिद में याद करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुआ मांगते हैं। अल्लाह को याद करने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन देखने वाले की ज़ात सिर्फ़ एक है जिसने तमाम कायनात को बनाया है और दुनिया की हर चीज़ में वो दिखाई देता है। सलामत रहे दिल बुरा है कि अच्छा, सलामत रहे दिल बुरा है कि अच्छा, हज़ारों में ये एक दम देखते हैं, हज़ारों में ये एक दम देखते हैं। इसकी तशरीह है। दाग दहलवी इस शेर में ज़माने के नासाज़गार हालात को देखते हुए अपने दिल को हौसला दे रहे हैं। हालात अच्छे या बुरे जैसे भी हों, अगर दिल में हौसला सलामत रहेगा तो किसी भी हालात का सामना पूरी हिम्मत के साथ किया जा सकता है। वो सबके हक़ में भी दुआ कर रहे हैं। जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, जो साथ लेके चला था हज़ार हंगामे, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है, वो शख्स आज अकेला दिखाई देता है। हवाला है। ये शेर खुर्शीद अहमद जामी की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में खुर्शीद अहमद जामी कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी में
اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن بڑھاپے اور غربت میں بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور شعر سماعت کیجیے۔ بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے، یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں خورشید احمد جامی کہتے ہیں کہ جب سب ایک جیسے غم میں شریک ہوتے ہیں تو انہیں ہر کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت مذہب یا سرحد کا فرق مٹ جاتا ہے اور سب یکجہتی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں خورشید احمد جامی نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور کہتے ہیں کہ محبوب کا خیال اور اس کی باتیں بھی اس کی طرح خوبصورت محسوس ہوتی ہیں۔ سیکشن نمبر 6، متن کے حوالے سے کسی دو کی تشریح کیجیے۔ سوال نمبر 1، دل میں ٹھیس اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی اچھی نہیں تھی۔ حوالہ ہے، یہ عبارت افسانہ منظور سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں اختر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو دواخانے میں شریک ہے۔ اختر کو دل کی رگیں سوکھ جانے کی بیماری تھی، وہ یتیم تھا، دل کی بیماری تھی، اس سے کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی رہتی تھی۔ سوال نمبر 2، تم دوسروں سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کے گھر جاتے؟ جواب ہے، حوالہ ہے، یہ عبارت افسانہ منظور سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں اختر اور منظور کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ جب اختر کو دوبارہ دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ہوش میں آتا ہے، تب منظور اس سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ منظور کی بات سن کر اختر سوال کرتا ہے کہ تم دوسروں سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کے گھر جاتے؟ سوال نمبر 3، نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا؟ حوالہ ہے، یہ عبارت افسانہ منظور سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف سعادت حسن منٹو ہیں۔ تشریح ہے، اس عبارت میں اختر کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے۔ منظور کی حوصلہ افزائی کی بدولت اختر صحت مند ہو گیا تھا اور اگلے دن دواخانے سے جانے والا تھا، لیکن منظور ابھی بھی بیمار تھا۔
اختر بھی سوچ رہا تھا کہ منظور نے اسے نئی زندگی عطا کی ہے اور وہ اسے اس حالت میں کیسے چھوڑ کر چلا جائے۔ سوال نمبر 4، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ یہ عبارت خاکہ نامدیو مالی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح ہے، اس عبارت میں مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد کے مقبرے رابعہ درانی کے باغ میں کام کرنے والے ایک مالی کا ذکر کیا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو ہی اپنے اولاد سمجھتا تھا اور ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سوال نمبر 5، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ حوالہ ہے، یہ عبارت خاکہ نامدیو مالی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نامدیو باغ میں موجود پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے کئی جڑی بوٹیوں سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کی علاج بھی کرنے لگا تھا لیکن اس کے پیسے نہیں لیتا تھا۔ سوال نمبر 6، نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ حوالہ ہے، یہ عبارت خاکہ نامدیو مالی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ تشریح یوں ہے، اس عبارت میں مولوی عبدالحق نامدیو مالی کے کام کی تعریف کی ہے۔ نامدیو نے بغیر کسی لالچ کے باغ کی خدمت کی اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اس لیے مولوی عبدالحق نے کہا کہ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک اس کو معلوم نہیں رہتا کہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ سوال نمبر 7، امور سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور اپنی خوش تدبیری سے دولت آصفیہ کو زوال سے بچایا۔ حوالہ ہے، یہ عبارت مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی رواداری سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنفہ ہیں شیلا راج۔ تشریح ہے، اس عبارت میں شیلا راج نے نواب میر عثمان علی خان آصف کی رواداری کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے دوران حکومت اپنی تدبیروں سے دولت آصفیہ کے زوال سے بچایا اور حیدرآباد کو خوب ترقی عطا کی۔ سوال نمبر 8، ہندوستان کی بڑی ریاست کے فرمانروا ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ حوالہ ہے، یہ عبارت مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کی رواداری سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنفہ شیلا راج ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس عبارت میں شیلا راج نے نواب میر عثمان علی خان آصف کی سادگی کو بیان کیا ہے۔ وہ اتنے بڑے حکمراں ہونے کے باوجود خود کے لیے کم خرچ کرتے تھے لیکن رعایا کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ سوال نمبر 9، میر عثمان علی خان
روادار ہونے کے ساتھ ایک درد مند دل کے مالک تھے۔ حوالہ ہے یہ عبارت مضمون نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ کی رواداری سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنفہ شیلا راج ہیں۔ تشریح ہے اس عبارت میں شیلا راج نے نواب میر عثمان علی خان آصف کی ہمدردی کو بیان کیا ہے۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے دور میں کوئی پریشان نہیں تھا۔ نمبر 10، غذا سے ملنے والی چکنائی میں توانائی اور دوسرے مادے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غذا کو قابل قبول بناتی ہے۔ جواب ہے یہ عبارت مضمون غذا میں چکنائی سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف عابد معیز ہیں۔ اس کی تشریح ہے اس عبارت میں عابد معیز نے غذا سے ملنے والی چکنائی کے فائدے بیان کیے ہیں۔ غذائی چکنائی مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے اور توانائی فراہم کرتے ہوئے قابل قبول بناتی ہے۔ کابلی والے کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے کابلی والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، سر پر پگڑی باندھے، پیٹھ پر ایک جھولی لٹکائے، 2-4 بکسے انگور لیے ایک لمبا سا آدمی تھا۔ کابلی والے کا اصل نام رحمت تھا۔ وہ افغانستان سے کلکتہ سوکھے میوے کا کاروبار کرنے آیا تھا۔ ایک دن منی نام کی چھوٹی سی لڑکی اسے آواز دیتی ہے اور کابلی والا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ منی اور اس کے والد دونوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر منی سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ منی کو بادام، کشمش اور اخروٹ دیتا ہے اور دونوں خوب باتیں کرتے ہیں۔ خالو جان کی مصروفیات کیا تھیں؟ جواب ہے خالو جان کی مصروفیات کیمیا بنانے میں تھی، یعنی کچھ تجربے کر کے سونا بنانے کی کوشش میں تھے۔ چند شوقین حضرات کو کیمیا بنانا سکھاتے تھے۔ خاندان کی بڑی بوڑھیوں کا کہنا تھا کہ خالو جان نے اپنے والد مرحوم کی بڑی جائیداد کیمیا بنانے کے شوق میں برباد کر دی، لیکن بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ادھر ان کی لیبارٹری میں ایک تجربہ کچھ حد تک کامیاب ہوا، مگر صرف سونے کا پانی نکلا۔ خالو جان سوچنے لگے تھے کہ بہت جلد سونا بھی بن جائے گا اور وہ ایک سونے کی اینٹ بنائیں گے اور سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، کیوں کہ وہ اب صرف نام کے رئیس تھے۔ آج کا ماڈل پیپر یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔